بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، جو سردی ہے نا اس کی شدت تو بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، مطلب میں کہوں گی کہ پار ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پہ مگر بہت سی ایسی باتیں چل رہی تھیں جس کے بارے میں مجھے آپ کو بات بتانا ہے، کیونکہ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی غیر معمولی لہر جو ہے وہ آنے والی ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ برف باری شروع ہو جائے گی لاہور میں، اور میدانی علاقوں میں جو ہے وہ تو خاص طور پہ وہاں پہ برف باری دیکھنے کو ملے گی. تو میں آپ کو اس کے اوپر ضرور آج کچھ انفارمیشن دوں گی، کیونکہ ٹمپریچر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ 0 ڈگری سے نیچے جو ہے ٹمپریچر چلا جائے گا. محکمہ موسمیات میں ان ساری خبروں کو غلط قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے نارمل سردی پڑتی ہے نا ناظرین، اسی طرح سے یہ سردیاں پڑ رہی ہیں. اس میں کوئی ایسی خاص کوئی لہر نہیں آنے والی جہاں پر کوئی برف باری شروع ہو جائے گی، اور جس طریقے کے دھوکے آپ کو سننے کو مل رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی زیادہ سردی ہے، مگر ریکارڈ توڑ دینے والی کوئی ایسی سردی نہیں ہے جس سے آپ بہت گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو ایسی آپ کو خبریں مل رہی ہیں ان سے تھوڑا سا بچیں، پرہیز کریں. اوتھینٹک جو خبریں ہوتی ہیں نا انہی کے اوپر آپ یقین کریں، کیونکہ جو محکمہ موسمیات ہے وہ آپ کو خود بتا دیتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن ہونے والی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں. تو ابھی کے لیے جو سردیاں ہیں وہ وہی سردی پڑ رہی ہے، اور آپ اگر نوٹ کریں جو کل سردی پڑی تھی لاہور میں اس کے حساب سے آج کے دن وہ والا ماحول نہیں ہے. یہاں پر مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ کل میں نے 3 ہیٹر چلائے. آپ میری بات سے شاید متفق ہوں، شاید یقین کریں نہ کریں، مگر دل تو میرا کرا میں ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاؤں. میں نے تو کل بھی ریکارڈ کی تھی مگر میں نے اپلوڈ کوئی نہیں کی، کیونکہ لوگ مجھے کہیں گے تو بیمار ہے یا یہ ذہنی بیمار ہے، کیونکہ اتنی اس کو سردی لگ رہی. دیکھیں ہم ویسی کراچی والے ہیں، ہم تو کہیں سے کوئی ایسے ہوا بھی چلتی ہے نا تو ہم دستانے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے سامنے تو کوئی برف کھول کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لے پر بھی ہم دستانے پہن لیتے ہیں. تو آپ سوچیں ہمیں تو پھر اتنی ٹھنڈی ہوا، ہمارے لیے کیا موسم ہو رہا ہوگا. ہم تو انجوائے کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے، اتنا نہیں ہم انجوائے کر سکتے، یہ زیادہ ہو گیا ہے. یہ والی چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی. میں آپ کو ڈرا نہیں رہی، اپنی سچویشن بتا رہی ہوں. اینیوے ناظرین، آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ایک ایسے مہمان پہلے میں بتا دوں جن کو خاص طور پہ ریکویسٹ کر کے آپ کہتے ہیں نا کسی کو آپ بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے آپ ان کو وہ خط و خطوط ایسے لکھ کے ان کو بلاؤں سے بلائے. تو ایسے ایک مہمان ہے جن کو ہم نے چٹھیاں بھیجی، اور وہ جو جس کبوتر کے ہاتھ ہم نے چٹھیاں بھیجی وہ ابھی اپنا سر کھجلا رہے ہیں. میں ابھی نام نہیں بتاؤں گی. وہ یہ کہیں گے میں نے ان کو کبوتر کہا ہے، اور میں کبوتر میں نے ان کے پیچھے گانے بھی گائے کبوتر جا. پھر یہ چٹھی پہنچی. ایسے مہمان ہیں میرے، اور خیر میرے دونوں ہی معزز مہمان ہیں، کیونکہ آج جن کے بارے میں بات کروں گی نا ناظرین، کیونکہ ہم اپنا کانٹینٹ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم آپ کو لے کر آتے ہیں کہ حضرت واصف علیہ واصف جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے جب سے شو سٹارٹ کیا ہے میں ان کے ذکر سے شو کو لے کے چلتی ہوں، اور موسٹلی شاید ہی کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا جس میں شاید ہم ان کی کوئی بات کو کوٹ نہ کریں. بہت زبردست دانشور، صوفی، شاعر، مصنف، استاد، کالم نگار، ٹھیک ہے، اور ایک ایسے اچھے نیک انسان جن کو ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کر کے لوگوں نے صرف نیکی کرنا سیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کے کچھ ایسے باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں جیسے نوجوان نسل جو ہے، یوتھ ہے، میں ہوں، آپ لوگ ہیں، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اس پہ عمل کرنا، ان کو سننا، ان کی کتابوں کو پڑھنا. ان کے ایون شعر و اشعار بھی جو ہے نا ان میں بھی بڑے وزن کے حساب سے زندگی کے پہلو چھپے ہوئے ہیں، اور بڑی خوبصورتی سے ان کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں نے قلم بند کی ہیں. واصف علیہ واصف رحمۃ اللہ، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناظرین، جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے نا ناظرین تو اس کا اثر نہیں ہوگا. صداقت بیان کرنے کے لیے جو آپ کو ایک زبان چاہیے نا وہ صادق کی زبان ہے، بلکہ صادق کی جو زبان ہے وہی صداقت ہے. کتنی وزن والی بات ہے، جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت. کیا بات ہے، اتنی زبردست باتیں جو گہری باتیں ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کروائیں گے آج، کیونکہ اخلاق کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں بہت ضروری ہیں سننا اور ان پہ چلنا. کیونکہ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اخلاق یہ کہتا ہے کہ اخلاق یہ ہے انسان کا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسی بہت ساری باتیں آج ہم نے سمجھنی ہے، اور سکون کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو.
لیکن آج ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے تو اس کو کہتے ہیں یار سکون آ گیا. ارے کیسی بات ہے یار. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب, جو کہ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور پروگرام کے سٹارٹ میں جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے میرے لیے کبوتر والا کام بھی کیا ہے, میرے لیے کبوتر بھی ہے. السلام علیکم. اور ہم نے ان کے ذریعے جن کو بلایا وہ مہمان ہے ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جیسے ہمارے واصف صاحب کے صاحبزادے, اسی طرح ڈاکٹر بھی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ, اور صوفیزم کی طرف آ گئے, اور واصف علی واصف صاحب کو بڑا اچھا بیان کرتے ہیں. میرے جب پہلے بھی شو پہ آئے تھے تو انہوں نے کیا خوب بیان کیا تھا, تو آج بھی ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا. الحمدللہ چٹھیاں مل گئی, پہنچ گئی جی, دیر سے پہنچی لیکن پہنچ گئی الحمدللہ. مگر آپ کو آج تو آنا ہی تھا. آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کو ایک ٹائٹل دیا تھا جس کو ہم اکثر ذکر کر رہے ہوتے. آپ نے کہا تھا کہ آپ دونوں کی جگل بندی بہت اچھی ہے, تو الحمدللہ بس وہ لوگ بھی اسی طرح کا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بات ایک کی ہے نا الحمدللہ, ذکر ان کا ہے تو الحمدللہ انہی کی بات ہے, اور چہرے مختلف ہیں, بات وہی ہے, تبھی اس میں اثر ہوتا ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. تو آج عرس بھی ہے الحمدللہ, عرس مبارک ہے, اور عرس مبارک میں حضرت کا یہ بڑا پیارا فکرہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے موت کو میلہ بنا دی. اتنا تو ہماری زندگیاں روشن نہیں جتنے ان کے مزار روشن. تو جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا, ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو یاد رکھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں محبت لوٹائی تھی اور اب لوٹ کے واپس آ رہی, اور تا قیامت آتی رہے گی ایسے ہی الحمدللہ. اچھا, آج کے دور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آج بھی آپ کے والد صاحب کی بات, ان کی چیزیں, ان کے لفظ کو کوٹ کر کے لوگ جو ہے نا بڑی رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں, مگر جو نوجوان نسل ہے اس تک اس بات کو سمجھانا, اس پہ عمل کروانا, ہم کس طریقے سے ان کو اس راستے پہ لانا, کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا بہت ہی انٹلیکچوئل ہے, اور وہ ہر چیز کو لاجک کے ساتھ سمجھنا چاہ رہی ہوتی ہے, اور کوئی ہونا چاہیے جو آج کے دور میں تصوف کو, روحانیت کو لاجیکل انداز میں ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ان تک پہنچائے. کہ اگر ایک شخص, وہ کہتے ہیں نا کہ فیتھ تو آپ کا اندر کا ہے نا, فیتھ کی ڈیولپمنٹ لاجیکل ہوتی ہے, کہ آپ کا فیتھ تو انویزیبل ہے اور بعض اوقات اللاجیکل بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کا فیتھ ہوتا ہے, لیکن اس کی جو پرورش ہوتی ہے, اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بہت لاجیکل ہوتی ہے. کوئی پوائنٹ آپ کے دماغ و دل کو ایسا ہٹ کرتا ہے جا کے کہ وہ سرکار ویسا فرماتے ہیں نا کہ جس کا خیال بدل جائے اس کا حال بدل جاتا ہے. تو نوجوانوں کے خیال اگر بدلنے ہیں, ان کے حال بدلنے ہیں, تو ان کے خیال کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلا خیال ہی ہوتا ہے جہاں سے منفی مثبت کا آغاز ہوتا ہے, یعنی کہ ثواب و گناہ کا آغاز آپ کے خیال سے ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز خیال میں پرورش پاتی ہے, پھر آگے کام ہوتا ہے. اس لیے صوفیہ جتنے بھی آج تک کام کرتے رہے ہیں, انہوں نے سب سے پہلا فوکس یہ کیا ہے کہ آپ کا خیال تبدیل کیا جائے. اس کے لیے چاہے وہ آپ کی کمپنی کبھی چینج کرواتے ہیں, کبھی آپ کو ایسے سسٹم میں سے گزارا جاتا ہے, ایسی تکالیف میں سے گزارا جاتا ہے کہ جہاں سے دنیا کے اوپر آپ کا اعتبار ویسے ہی بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے اور بہت جلدی ہی اٹھ بھی جاتا ہے. لوگوں کے اوپر اعتبار اٹھ جاتا ہے, لوگ بھی اس میں تعاون کرتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کا ان سے اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے. تو اعتماد اٹھتے اٹھتے کہیں آپ کا رب سے بھی اعتماد نہ اٹھ جائے, اس لیے وہ ایک پورا جو سلسلہ ہے نا, اللہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان, یہ سلسلہ روحانیت کا اور تصوف کا جوڑا جاتا ہے ہمیشہ. کیونکہ جب آپ انسان کو اس ذات کے حوالے سے دیکھیں گے نا کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں, جو آپ کو نہیں پسند لیکن وہ بھی کسی کو پسند ہوگا. تو جب آپ اس اینگل سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور نظر آتی ہے کہ اللہ نے اگر اس کو بھی بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے, تو اللہ نے کہا کہ کمال, ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کیوں بنایا. تو ہر ایک کے نا اپنا اپنا ایک جگہ ہے, ایک فیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کو ان دنوں کے لیے, اس وقت کے لیے اس روح کو بھیجا ہے یہاں پر.
وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ اشفاق صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی صاحب میرا بڑا بیٹا وہ میرے ساتھ بہت بحث کرتا ہے. تو آپ نے کہا اشفاق صاحب دھیان کیا کریں آپ اور آپ کا بیٹا برابر ہے. انہوں نے کہا برابر کیسے ہیں, وہ میرا بیٹا ہے میں باپ ہوں, اس کا برابر کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اور روحیں تو ساری ایک ہی دن تخلیق ہوئی ہیں, تم پہلے آگے وہ بعد میں آئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. ایک بریک لیں گے پھر ڈاکٹر وسیم صاحب سے بھی بات کریں گے. آپ کے کالز بھی شامل کر سکتے ہیں, کیجیے گا, ہم اٹینڈ کریں گے. ٹیک اے بریک. اچھا ڈاکٹر وسیم صاحب سے بات کرنا چاہیں کہ ڈاکٹر تھے آپ, پھر اس طرف کیسے آئے؟ دیکھیے میری جو ڈکشنری ہے نا, کاش صاحب سے میں اس دن بات کر رہا تھا کہ اس سے اتفاق کا ورڈ نکل چکا ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. تو جس سے بھی اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا, میں اس کو اپنے آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ڈیلیوری بوائے ہوں جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. اور ایک ایسا انسان چاہیے تھا جس کی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہو, جو ہیلتھ اینڈ فٹنس کے ساتھ بھی جڑا ہو, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آدھوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, باقیوں کے یقین ٹوٹے ہوئے ہیں نا. تو یہ ہیلتھ اینڈ فٹنس کے ذریعے اور پھر جو اسپریچولیٹی بیچ میں آئی, انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. تو ایک وہ کامبو چاہیے تھا کہ جس میں تمام پہلوؤں کے اوپر کام کیا جا سکے. اور پھر میرا اپنا ایکسپیرینس تو اسپریچولیٹی کا تھا نہیں, تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جو کسی اللہ والے تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ والا جو ہوتا ہے نا, وہ اپنی پوری جو لائف کا ایکسپیرینس ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ کو پہنچا دیتا ہے. اور پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. حضرت کا ہی بڑا پیارا فکر ہے کہ جس انسان کو کسی بزرگ کا زیادہ فیض مل جائے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ فیض لوگوں تک پہنچائے. تو یہ الحمدللہ اللہ ہی کام لے رہا ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے دور میں بڑی آسانیاں آ گئی ہیں, لیکن جتنا ہم آرام میں ہیں اتنے ہی ہم بے آرام ہیں. ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں. تو آج کے دور میں سب سے بڑی آسانی خیال کی آسانی. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا جتنا بھی کام ہے اس پہ جو فوکس ہے وہ اس خیال کے اوپر, کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری جو پوڈ کاسٹ ہیں کاش صاحب کے ساتھ جو ہم ریپیٹڈ اس کے ایپیسوڈ کرتے رہتے ہیں, پوڈ کاسٹ بہت دیکھ, میں موسٹلی ان کو بتاتی رہتی ہوں, میں بہت سیکھتی ہوں, مجھے بہت کچھ اس میں سے مواد ملتا ہے بولنے کے لیے. اور ان کا مین جو مقصد ہے نا ان پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے کو, یہی بات ہے کہ حضرت کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں, وہ سوالات پھر غلط فہمیاں بن جاتی ہیں, اور غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ پھر اپنی زندگی میں اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہی تھی, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تربیت ہے وہ بچپن سے ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ نے کوئی دین کا سچا راستہ, اگر کوئی ایسی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو پھر اس کی تربیت بچپن سے اگر چلتی آ رہی ہے بچے کی یا بچی کی, تو پھر وہ بہت جلدی اس کو فالو کر لیتا ہے. اور ایک ایج میں آ کے جو ہے نا اس راستے میں جانا یا صوفی ایک راستے پہ جانا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیونکہ ڈاکٹر بن چکے تھے, اس کے بعد آپ کی اس طریقے میرے جو دادا جان تھے وہ بڑے اللہ کے ولی, اور وہ بچپن سے نا مجھے اسی طرح سے جو ہے تصوف سے جڑی باتیں بتانا. بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو, پر دلائل پر مبنی ہو. حکیم عبد المجید حکیم بھی تھے اور حکمت سے بڑے ہوئے تھے, بھرے ہوئے تھے الحمدللہ. اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, لوگوں کے جھگڑے ختم کروانا, لوگوں کی مدد کرنا آؤٹ آف دا وے جا کر. تو ہم نے بچپن سے وہ ہوتا دیکھا تھا. اور حضرت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں میری بات اس وقت زیادہ سمجھ آئے گی جب تمہاری کسی بزرگ سے نسبت ہوگی. تو میرے لیے وہ دادا جان تھے کہ بچپن سے انہوں نے زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو زندگی میں آئے ہو تو اس لائف میں اللہ نے بھیجا ہے تو اس کا مقصد ضرور دریافت کرنا. اور پھر وہی باتیں کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں تھیں. اور پھر جب حضرت کی آڈیو آئی تو اس میں وہ پھر سارا سلسلہ بن گیا, یعنی کہ وہ بیس بنا دی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر اس کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیوز نے اس جگہ تک لے گیا کہ آج الحمدللہ لوگوں تک وہ خیر کی بات جا رہی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا کاشف صاحب بات کرتے ہیں نا لوگ کی جو گند ہے اس کو صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم جیسے اگر اپنی صفائی کی بھی بات کریں تو صفائی میں آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, جو کہ ایمان کا حصہ بھی ہمارا بنا دیا گیا اس کو. مگر یہ جو صفائی جیسے جھاڑو پھیرنا ہے, میں اس کو کہتی ہوں کہ جھاڑو پھیرنے کے بجائے بندہ گند نہ پھینکے, کوڑا ہی نہ پھینکے, ٹھیک ہے. اور انسان جس طریقے سے کسی انسان کی ایک ذات کو اچھالتا ہے, کسی انسان کو گندا کرتا ہے, یہ بھی تو گند پھیلانے والی بات ہے. جی
یہ بھی تو کسی کی گند اچھالنے والی بات ہے کہ ہم کسی کو گندا کرنے کی جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو بہت اچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اپنی ایک ٹرینڈ بنا لیا اور ہم اس ٹرینڈ کے سیٹر بھی بن گئے. ایک بات ہے ہر کوئی, اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت دودھ سے دھلی ہوں, میں بھی انہی کاموں کا جو ہے نا حصہ ہوں. کیونکہ دیکھیں دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ جو دور ہے, جو ایک چیز چل رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر گند اچھالنا ہے یا کسی کا راز فاش کرنا ہے, کسی کی پول کھولنی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو کانٹروورشل ہے, او مائی گاڈ وہ بک رہی ہے. تو اب یہ گند ہی تو ہے, اب اس سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے. وضو ہے نا جی, وضو آپ کے جسم کو طہارت دیتا ہے, لیکن ایک وضو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی روح کو بھی طہارت دیتا ہے. آپ کے خیالات کی طہارت ہوتی ہے, آپ کے اندر جو آپ سوچ ہے اس کی طہارت ہوتی ہے آپ کی. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جائے گند پھیلانے کی, صلاحیت ہی ختم ہو جائے, تو کتنا خوبصورت ماحول ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے اندر سے وہ گند ختم ہو گیا, جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے وہ وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگ, یعنی کہ آپ کے اندر ہی ہے سارا کچھ. اسی میں ہی گند بھی ہے, اسی میں ہی خوبصورتی بھی ہے, نفاست بھی ہے, پاکیزگی بھی ہے. آپ اپنی روح کا کون سا حصہ ڈیولپ کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ وہی چال چلن چل رہے ہیں جو زمانے کے چل رہے ہیں اور انہی پیرامیٹرز کو آپ لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ غلط کرو گے تو تم مشہور ہوگے, کچھ نہ کچھ اللیگل کرو گے تو تم کہیں سے پیسے کما سکو گے, کچھ نہ کچھ کسی کو چھیڑو گے جا کے تو تمہیں راتوں رات شہرت ملے گی. لے لی آپ نے شہرت, تو آپ مشہور کس چیز میں ہوئے؟ گند میں. تو یہ اگر آپ اس کو اپنے لیے تمغہ سمجھتے ہیں تو بھائی لے لیں آپ میڈل. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو شہرت دینے پہ آئے تو پتہ نہیں کہاں سے دے سکتا ہے. ڈرنا چاہیے, شہرت مانگنی نہیں چاہیے. اگر آپ شہرت مانگیں گے اور شہرت کے پیچھے اگر آپ کے نفس کام کر رہا ہے, برائی کام کر رہی ہے, آپ کی شہرت آپ کے لیے ضلالت پیدا کرے گی. اور اگر آپ وہیں سے اگر آپ نے کوئی اچھائی کام کرنی شروع کر دیا, اب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ پہلے سے مشہور تھے ایک سوشل میڈیا کے اوپر, فٹنس جم, ڈاکٹر صاحب کے 6 پیک نو ڈاؤٹ, تو یہ مشہور تھے پہلے سے. لیکن یہ والے ڈاکٹر صاحب نہیں تھے وہ, آپ سمجھیں میری بات, مشہور تھے لیکن یہ والے نہیں تھے. لیکن الحمدللہ برے بھی نہیں تھے. ایک خیر کا کام تھا ان کا کہ بھئی یہ فٹنس. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک دن پوچھا, میں نے صحت پہ کام کر رہے تھے. ہاں صحت پہ کام. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ, میں نے دیکھا ہے کہ کوئی آتا تو آپ کہتے تھے جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھائی ڈنڈ بیٹھ کے لگایا کرو, یہ ایکسرسائز کیا کرو, فلاں کیا کرو. تو آپ لوگوں کو مشورہ کیا دیتے تھے؟ کہتے ہیں میں تو جو بھی آتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ بھائی ایکسرسائز پہ کام کرو, اپنی خوراک پہ کام کرو, یہ کرو. تو میں نے کہا اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اپنے خیال پہ کام کرو. مطلب روح کو صاف کی جا رہا ہے. ہاں, تو اور کیا, یہ جب تک آپ کا رجوع نہیں نہ بدلے گا, سوچنے کا انداز نہیں بدلے گا, تب تک رستہ نہیں آپ کا تعین ہو سکتا. کیا بات ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو انسان انسانوں کا گلہ کرنا بند کر دیتا ہے اسے انسان کی شکل میں رحمان ملنا شروع ہو جاتا ہے. واہ, واہ واہ. اور ایک شعر ہے ان کا کہ ہر چہرے میں آتا ہے نظر اپنا ہی چہرہ, خود آئینہ خود دیدہ حیران ہوئے ہم. یعنی کہ جب کوئی بندہ آپ کے سامنے ہے نا تو آپ کو اس میں اپنا آپ نظر آئے. جب وہ اپنا دکھ بیان کر رہا ہے تو آپ کو ایسے لگے جیسے آپ دکھی ہیں. جب وہ اپنا کوئی سکھ بیان کر رہا ہے تو آپ کو ایسے لگے جیسے آپ اپنا سکھ سن رہے ہیں. تو دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے. واہ, اسی بات پہ ایک بریک لیں گے. آئی ول بی رائٹ بیک. ناظرین ایک بہت ڈفرینٹ سوال کرنے لگی ہوں, اور پلیز سوشل میڈیا پہ اس سوال کو لے کے کچھ باتیں نہ کیجیے گا میرے خلاف. دیکھیں ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے, یا کسی کی کوئی نالج ہے, کسی کی ریسرچ ہے, یا سم ٹائمز آپ کو کوئی غلط بات بھی سن کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہیں سے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے, آپ اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. مگر ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے نا کہ بھائی آپ اس کو اوتھینٹکلی چیک کریں کہ وہ بات صحیح ہے تو پھر اس پہ عمل کریں, ٹھیک ہے نا. ہر ایک کی کہیں بھی بات پہ یقین نہ کریں, مگر اس کو اوتھینٹکلی دیکھیں یا پھر اس کی وضاحت پوچھیں. میں ایک چیز پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ آسمان سے جو روحیں ہیں جو آتی ہیں جسم میں ڈالی جاتی ہیں, جو روحیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, جو ناک کے ذریعے کہتے ہیں ڈالی جاتی ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا
کہ یہ روح میل ہوتی ہے یا فیمیل ہوتی ہے, یہ روح کیا ہوتی ہے, اور یہ روحوں کا جو ملاپ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑی بن کے آتی ہیں روحیں, تو جوڑے کے طور پہ اتاری گئی, تو اس کی ذرا وضاحت ہمیں صحیح طریقے سے کر دیجیے گا. ایک سرکار ویسے صاحب نے نا ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ محبت دو روحوں کی باہمی پرواز کا نام ہے. محبت دو روحوں کی باہمی پرواز کا نام ہے, یعنی کہ ایک جیسا ہو کے وہ دونوں سوچتے ہیں, ایک جیسا ہو کے دونوں چلتے ہیں. روح کے بارے میں ویسے تو منع کیا گیا کہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی ہے, لیکن روح نہ میل ہے نہ روح فیمیل ہے. ایک سرکار وائس صاحب کی محفل میں ایک خاتون بیٹھی تھی, انہوں نے کہا وائس صاحب ہم خواتین آپ کی محفل میں جو بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ نے ساتھ ہی جھاڑ دیا, تم ابھی تک خاتون ہی بن کے بیٹھی ہوئی یہاں پہ. ہم تو روحوں سے بات کرتے ہیں, روح نہ میل ہے نہ فیمیل ہے. تو یہ آپ کے جو اندر ایک جو جان ہے نا, جان, یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. آپ کو ایک لبادہ دیا گیا ہے, اس لبادے کی ایک سوچ بنتی ہے. اب اس کے پیچھے وہ کیا ہارمونز کام کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے جسم کے ساتھ اس کی جو ایک کلیبریشن ہے وہ آپ کی ایک سوچ بناتی ہے. جب آپ کی سوچ بدل جائے تو بعض اوقات آپ کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں. 6 بہنوں کا ایک بھائی ہو تو 7واں بھائی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ناز نخرے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے, آپ کے انوائرمنٹ کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو لوگ اپنی کروا رہے ہیں, جنس چینج کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں پیدا تو لڑکا ہوا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر لڑکے والی کوئی خصوصیات ہیں, میں لڑکی بن جاتا. کتنے سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ مرد تھا تو مرد والی روح پھر عورت کیسے بن گئی؟ تو یہ مجھے اس کے بارے میں ذرا بیان کیجیے گا تاکہ جو لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو کہ یہ جو پھر فیلنگز ہے جب شادی ہوتی ہے, جوڑی بنتی ہے میاں بیوی کی, تو جو روح ہے جب وہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, تو اس میں مجھے یہ بیان کر دیجیے گا کہ جو فیلنگز ہے پھر اس کے اندر مرد والی اور عورت کے اندر روح جو اس کی فیلنگز فیمیل والی ہے وہ پھر کس طرح سے. یہ تو ہمارے ہارمونز ہیں نا, جو میل ہارمون ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون ہے, وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ طرح کی اس کی کیریکٹر فیچرز ہیں, اس کی کچھ فنکشنز ہیں جو باڈی میں کرتا ہے. اسی طرح جو فیمیل ہارمون ہے وہ ایسٹروجن ہے. یہ اگر آپ مرد کو زیادہ ایسٹروجن دے دیں تو وہ بھی ایموشنل جذباتی ہو جائے گا, اس کو تھوڑے وہی جو خواتین کا جو پورے ایک سائیکل میں جو چینجز آتی ہیں, تو اس لیے یہ زیادہ عمل دخل. اور اس میں سب سے بڑی بات کہ آگے نسل چلانی تھی, بیچ میں جو اللہ کا امر ہے وہ روح ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ جو لبادہ ہے وہ مرد کا اور عورت کا ہے, اور اس کے پیچھے ڈفرینٹ ہارمونز کام کر رہے ہیں. تو یہ جو دنیاوی ایک دنیا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور جو روحانی دنیا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک میں بھی کہ کوئی انسان آپ سے پہلی دفعہ ملتا ہے اور آپ اس سے پہلے نہیں ملے, لیکن آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے جو میری جان پہچان ہے وہ بڑی پرانی ہے. تو وہ کہیں جو روحیں اکٹھی ہوئی تھی جب بنائی گئی تھی تو وہیں پہ وہ لوگ اکٹھے تھے. تو آج جب زمین پہ ملتے ہیں ان کا کوئی بظاہر رشتہ نہیں ہوتا, کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا, بھائی بہن نہیں ہوتے, رشتہ دار نہیں ہوتے, لیکن اپنائیت بڑی ہوتی. تو یہ جو روح کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں یہ جو جسمانی تقاضے ہیں نا ان کو اگر تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھا جائے تو ہی بہتر ہے, تبھی روح کی بات. سرکار صاحب کا نا ایک چھوٹا سا فکرہ میں آپ کو بتا دوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی ان کی روحیں درود شریف پڑھتی رہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ روحوں کی دنیا کی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کا قلب کی بات ہم کرتے ہیں نا, قلب سمیم ہو, آپ کا دل ہے, آپ کے اندر کی سوچ ہے, یہ جو قلب ہے اس کے اندر جو سوچ ہے وہ آپ کی روح کی ہے بیسیکلی. تو کہتے ہیں کہ جب یہاں پر واقفیت کا ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کٹھے تب ہوتے ہیں جب آپ کی وہ سوچ کہیں پہ مل رہی ہوتی ہے. تو جو روحیں یہاں پہ درود شریف پڑھ رہی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیج رہی ہیں, کہتے ہیں وہ یہاں پہ آنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو بات کرتے ہوتے ہیں کہ آسمان پہ پہلے روحوں کو ملا دیا جاتا ہے تب آ کے یہاں پر جوڑا بنتا ہے ان کا, تو اس میں کیا سچائی ہے؟ یہ سچ ہے یا بس کہی ہوئی باتیں؟ وہ تو ایک تقدیر ہے نا کہ جس طرح جو ہماری لائف میں لکھ دی گئی ہیں کچھ چیزیں نا, اگر ان کو ہم اللہ کا حکم مان لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے نا. اکثر لوگ جیسے مثال کے طور پہ کہیں شادی ہوئی, شادی چلی نہیں, تو ہم اس میں یہی گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ میرا جو چوائس تھی شادی کی وہ صحیح نہیں تھی. نہیں, وہ اللہ کا حکم تھا. اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. تو یہاں پہ جو بات ہے کہ جو ایک تقدیر لکھ دی گئی ہے نا, کسی ایک جگہ پر کامیاب ہونے کے لیے کئی جگہوں پر ناکام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو پورا یہ پروسیس ہے. تو اس میں یہی بات ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کا حکم سمجھ کے جب ہم گزارتے ہیں کہ جیسے ہم پیدا ہوئے, ہماری کسی سے شادی ہوئی, بنی نہیں بنی,
تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا. میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کے 20 سال گزر بھی چکے ہیں, بچے بڑے بھی ہو گئے, اور وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک رشتہ نا آج سے 15 سال 20 سال پہلے ایک اور آیا تھا, کاش میں وہاں شادی کر لیتا. ہاں یہ بھی سننے میں اب یہ سنو, اب یہ کتنی خطرناک بات کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کیسا. یعنی کہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے, لوگ ہر چیز کو میں نا اپنی میں کو لے آتے ہیں کہ میں ایسے کر دوں. ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, بہت ساری چیزیں طے ہیں. بریک کے بعد تقدیر کے اوپر بات کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں. کیا سچائی ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. اوکے جی, ہم تقدیر کے اوپر بھی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ اچھا یہ بات ہوتی ہے نا کہ قسمت خراب ہے, یہ قسمت میں لکھا تھا, ہونا تھا, یہاں شادی لکھی تھی, ورنہ میرے رشتے تو وہاں پہ آئے, ایسے رشتے مجھے آتے تھے, مگر میری قسمت ہی خراب تھی. کسی کا کام فیل ہو جائے, کاروبار میں پیسہ ڈوب جائے, قسمت خراب تھی, اور اسی کا رونا روتے رہے. تو یہ کیا ہے چیز ایگزیکٹلی, دیکھنے والوں کو بتائیں. آج کی یوتھ کی جنریشن جو ہے وہی سیکھے, آج ان کو یہ بتا دیں کہ جو لکھا ہے وہ کیا ہے. کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آفس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں نہیں پتا رستے میں کوئی حادثہ ہو جائے اور ہماری فوتگی ہو جائے, مر جائیں, ہمیں تو نہیں پتا. تو کیا یہ لکھا ہے, سب کچھ لکھا ہے کہ اس وقت اس جگہ ایسے ایکسیڈنٹ سے ایسے مر جائے گا انسان؟ یہ اصل میں نا یہ دو سوچیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں قبیلوں اور شعبوں میں پیدا فرمایا کہ تمہاری شناخت ہو سکے. اب تم قبیلوں شعبوں کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ تمہارے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کا ٹائم لکھا, یہاں سے جانے کا ٹائم لکھا. وہ کہتا ہے زندگی موت میرے پاس ہے, آپ کا رزق میرے پاس ہے, آپ کی اولاد بھی آپ کے رزق کی طرح سے ہوتی ہے, وہ بھی اسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے کہ بیماری اور شفا بھی میں ہی عطا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے دے دی. بیماری بھی لکھی ہوئی ہے, بیماری بھی لکھی ہوئی ہے, کب آنی ہے, اور وہ بیماری نے جاں بحق کرنا ہے آپ کو, یا بیماری سے شفا ہونی ہے. شفا دینے والے بھی رب کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے. اور سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ شادی بھی لکھی ہوئی ہے, بالکل لکھی ہوئی ہے جی. بچہ بھی, اولاد خاص طور پہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کی جی. کتنے بچے آپ کے ہونے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس محفوظ ہے سارے. ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے سارا کنٹرول, تو آپ اس کو ایسے مان لیں کہ میرے ہاتھ میں کنٹرول, پھر آپ تقدیر کا گلہ نہیں کر سکتے. اچھا, اگر آپ کہیں نا کہ جی میرے ہاتھ میں ہے کہ میں صبح اٹھوں اور میں جاؤں اور میں کام کروں اور میں پیسے کماؤں اور میں بڑا آدمی بنوں, یہ میری ایفرٹ ہے, یہ میرا کام ہے, اس کا رب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک سوچ ہے, آپ سوچ کے پھر کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کو مائنڈ نہیں کرتا. اچھا, ہاں اللہ تعالیٰ بالکل نہیں اس کو مائنڈ کرتا. ادھر اجازت نہیں ہے. بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح کرنے والے ہوں گے, کوشش کرنے والے ہوں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو کوشش کے بغیر چلنے والے ہوں گے. تو یہ دونوں مزاج بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب نصیب میں لکھا ہوا ہے, کچھ کہتے ہیں نصیب ساز ہے ہم, بلکہ کہتے ہیں کہ دعا نصیب ساز ہوتی ہے. جتنی دفعہ آپ اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں, جتنی دفعہ آپ اپنے مالک سے رجوع کرتے ہیں, اتنی دفعہ آپ کی تقدیر بھی بدلتی ہے. تو جتنے صوفیہ کرام آئے ہیں انہوں نے تقدیر کا گلہ کرنے کے بجائے تقدیر پہ راضی رہنے کو کہا ہے. آپ کے ماں باپ کا غم تقدیر ہے کہ انہوں نے جانا ہے یا انہوں نے رہنا ہے آپ کی زندگی میں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب ہم کسی کی فوتگی پہ جاتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. یعنی کسی لوگ کو اور کوئی حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے یہ والا. تو اب اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. اس کو گلہ بنا کے پیش کرنا ہے یا مالک کے حکم کے اوپر راضی رہنا ہے. رہنا ہے ہر حال میں راضی, تیرے سنگ ہے جیون بازی. تو جب اللہ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا بھی ویسے شکر ادا کریں. اگر اس نے آپ کو غریبی میں رکھا ہوا ہے تو شکر کرنے والے غریبی میں بھی شکر کرتے ہیں, اور گلہ کرنے والے امیری میں بھی گلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی سوچ کے اوپر انحصار ہے اس چیز کا کہ آپ تقدیر کو کیسے لے رہے ہیں.
اپنی لائف کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کچھ عورتیں منہ سے بہت بولتی ہیں نا، قسمت ہی خراب تھی، قسمت ہی خراب تھی. جو اللہ 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو، جو تخلیق ہی اللہ نے ہمیں کیا ہے، بنایا ہے سب کچھ، تو پھر ہم یہ اللہ کو جو ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے اور اس طرح سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو بدقسمت کر رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ ہم دیکھیں، جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور زندگی کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی بلیسنگز ہیں اللہ کی. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے کوئی ایک چیز لے لی جائے نا، وہ اس ایک چیز کا گلہ اتنا رونا شروع کرتا ہے کہ اس کو باقی نعمتیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. تو خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. ہم جب اپنی لائف میں دیکھتے ہیں نا تو ہم حالات کو سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی پر اللہ بڑا خوش ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کو اگر ہم نے دنیاوی طور پہ بہت کچھ دے دیا ہے تو یہ نہ سمجھے نا کہ ہم اس سے خوش ہیں، یہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی. اچھا، جیسے بہت پیسے والے بندے کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑی خوشحال فیملی، بچے بھی ہیں جن کے پاس جو بے اولاد بھی ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے بھی کہ بہت خوش ہیں، تو یہ وہ خوشی نہیں ہے، آزمائش ان کی بھی ہے نا. خوشی باہر کا نہیں، اپنے اندر دیکھنے کا نام، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا نام ہے. ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم زندگی گزارتے ہیں. گلہ کرنے والی زبان گلہ کرتی ہے، شکر کرنے والی زبان شکر کرتی. اللہ کا جو عام بندہ ہے وہ تکلیف پر صبر کرے گا، اور جو خاص بندہ ہے وہ تکلیف پر شکر کرے گا. تو اپنا اپنا جو ہے نا حسن نظر ہے، اپنا اپنا خیال ہے. اور اللہ والوں کی محافل میں بیٹھنے سے جو سب سے بڑی چینج آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا رخ بدل جاتا ہے. وہ جب سنتا ہے نا کہ شکر والی کیفیت میں وہ دل کو سکون ملتا ہے، تو پھر وہ اسی نشے کی طرف آتا ہے. اور پھر باقی دنیا کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے، دنیا کے پیچھے جو اندھوں کی طرح دوڑنا ہے، وہ دوڑ ختم ہو جاتی ہے. مجھے سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ پڑھا کرو اور اس کی عطاؤں پر الحمدللہ پڑھا کرو. کیا بات، الحمدللہ. اسی بات کے ساتھ ہم یہاں پہ سیگمنٹ کو ختم کریں گے، مگر دل نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے میں یہاں سے اجازت مانگوں. مگر بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا، آپ دونوں کی رہنمائی کا، بہت پیاری گفتگو کرنے کا. اور آئی ہوپ ہم لوگ اگر یہاں پر بیٹھ کر یہ جو باتیں کریں، کوئی ایک بندہ بھی مجھ سمیت کوئی بھی ایک اچھی بات سیکھ لے تو ان کا سارا کام جو ہے نا وہ ہو گیا سمجھے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، ایک زبردست ٹاپک ہے، مجھے لگتا ہے اس کے اوپر ابھی لوگ بات نہیں کر رہے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایشو ہے تو ایشو کو صرف لکھنا نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں لگانا، اس کے اوپر بات کرنی ہے اور اس کا حل نکالنا ہے، اس کی وجہ پوچھنی ہے، اور اس کی کاؤنسلنگ کی جو ہے نا وہ ہمیں بہت ضرورت ہے. ریسنٹلی ابھی کچھ ایسے ایشوز ہوئے تھے ناظرین، جس میں کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جس کے اوپر آپ نے بڑے اس چیز کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وائرل ہوئی تھی کہ لوگ بڑے جیسے نا جلوس نکالنا شروع ہو گئے کہ بھائی یونیورسٹی کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے خلاف کسی نے بات کرنا شروع کر دی. مطلب ہر کوئی اپنی اپنی اوپینین دے رہا تھا، ٹھیک ہے، مگر ہم سائیکولوجیکلی ایشو جو ہے نا اس کی طرف ایڈریس نہیں کر رہے، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جس میں یہ جین زی ہے، جس میں یہ ڈپریشن میں مبتلا ہے اور بڑی ڈپریس سی یہ جو ہے نا جنریشن ہے، یہ کوئی نارمل نہیں ہے بچے، یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہینڈل کرنا اور ان کو جو سمجھنا ہے نا وہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اس بات کو غور سے سن لیں کہ ہمیں اس جنریشن کو سمجھنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد خودکشی نہ کرے، آپ کی اولاد ڈپریس نہ ہو جائے، آپ کی اولاد جو ہے نا باغی نہ ہو جائے، خودسر نہ ہو جائے، بدتمیز نہ ہو جائے یا کسی کا قتل نہ کر دے، تو پھر آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا، جنزی کو پڑھنا پڑے گا. اور کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے کاؤنسلنگ سے، ٹھیک ہے. ہم آپ کی کاؤنسلنگ کریں، آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، یہ بہت ضروری ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کر منہ پھلا لینا، کمرے میں گھس جانا، کمرہ بند کر لینا، کھانا نہیں، بھوک ہڑتال کرنا، چیخنا چلانا، ضد کرنا، اور اس کے بعد کمرے کا دروازہ ایک دن کے بعد کھولو تو پھر بچے کی لاش. کیا لڑکی کو منع کر دیا کہ بھائی تم اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی پہ آپ نے جا کے چھت سے چھلانگ لگا دی. یہ ایسے ایسے کیسز سننے کو مل رہے ہوتے، کیوں؟ یا پھر ٹیچر نے اگر آپ کو آپ کے کلاس روم سے نکال دیا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی،
آپ نے جا کے چھت سے چھلانگ لگا کے اپنی جان لے لی. یہ یا پھر اس کا دوسرا ایک پہلو اگر دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ شاید ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے پڑھائی کے لیے کہ پڑھو بھائی, اتنے گریڈز لے کر آؤ, اتنے مارکس لے کر آؤ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, یا تو گھر کی طرف سے ان کو ایسے دباؤ ہے, کیا معاملہ ہے. ان سب چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب موجود ہیں اور ماہر نفسیات ہیں. اس طریقے کے کیسز ان کے پاس ہزاروں آتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج کے ٹاپک پہ سب سے پہلے میں تو یہی اس یونیورسٹی والا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ جو لڑکا جس کو یہ کہا گیا کہ آپ کلاس روم سے چلے جاؤ, یہ ٹیچر نے اگر غصہ کر لیا تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس پہ آپ جا کے سوسائڈ کر لیں. کیا کوئی مینٹل سچویشن چل رہی تھی لڑکے کی, یا کہ کوئی اس کے کوئی ایسے حالات تھے کہ وہ کسی ڈرگز میں پڑ گیا تھا, کیا تھا؟ مجھے پلیز اس کے بارے میں اپنی ریسرچ بتائیے گا. جی فضا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی سیریس ٹاپک ہے جس کو ہم نے سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا ہوا ہے. جو بچہ یا جو فرد یا جو خاتون خودکشی کرتی ہے وہ معاشرے سے کٹ کر خودکشی نہیں کر رہی ہوتی. یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا, ایک ایونٹ ٹریگر ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی باسکٹ میں پانی ڈال رہے ہوں تو جو آخری قطرہ ہے اس آخری قطرے کی وجہ سے وہ اوور فلو نہیں پانی ہو رہا ہوتا, بلکہ اس سے پہلے قطرہ پانی اس میں جا رہا ہوتا ہے. اس لحاظ سے میں آپ کو ایک دلاور حسین دلاور کی نظم سناتا ہوں جس میں سے آپ کو بہت حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیوں اس طرح کے مقام تک ہم پہنچ پاتے ہیں. ایک چھوٹی سی وجہ سے جس کو آپ نے اینڈ پہ بیان کیا کہ کلاس سے نکال دینا یا کم CGPA ہونا, لیکن اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہوتی ہے. دلاور حسین دلاور کہتے ہیں خودکشی حرام ہے. مجھے بتاؤ مفتیو, اگر غریب خانے میں غذا نہ ہو دوا نہ ہو. مجھے بتاؤ مفتیو, اگر غریب خانے میں غذا نہ ہو دوا نہ ہو, بلکتے بچے حسرتوں سے باپ کو ہوں تک رہے. معاشی سرد دور میں غریب باپ ہر طرح ہی روزگار کے لیے جتن کرے. سحر سے لے کر شام تک وہ دھوپ چھاؤں بھول کر معاش کی تلاش میں سفر کرے, مگر نہ کچھ کما سکے, غذا بھی گھر نہ لا سکے. کہاں سے بل ادا کرے, کرائے کے مکان کا وہ کس طرح لگان دے. تڑپتے بچے مار کر خدا کو اپنی جان دے. نکلتے دن سے رات تک جو مر رہا ہو ہر گھڑی, نکلتے دن سے رات تک جو مر رہا ہو ہر گھڑی, ہے ایسا باپ پوچھتا. مجھے بتاؤ مفتیو, میرے لیے حلال ہے یا خودکشی حرام ہے؟ جس بچے کی آپ بات کر رہے ہیں, کبھی آپ نے اس کی ہسٹری میں جا کر دیکھا ہے کہ وہ بچہ لمحہ بلمحہ مر رہا تھا؟ آپ کو صرف ایک واقعہ یاد رہ گیا کہ اس نے دوسری منزل یا چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی. ایسے ہی اس سے پہلے جب وہ زندگی میں چھلانگ لگا رہا تھا اور وہ چھلانگ کسی کامیابی کی صورت میں اختتام پذیر نہیں ہو رہی تھی, وہ چھال میں نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے جتنی دیر آپ نے گفتگو فرمائی ہے, میں اتنی دیر میں گھڑی پہ دیکھ رہا تھا کہ فضا نے ایک تقریباً آپ نے کوئی 120 سیکنڈ گفتگو فرمائی. اس کو آپ کو پتہ ہے اتنی دیر میں 3 لوگ خودکشی کر چکے ہوں گے. ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک فرد دنیا میں خودکشی کرتا ہے. پاکستان کی آپ کو میں بات کو اب حیران ہو جائیں گی, 2019 میں ہمارا 189 ملکوں کی WHO کی فہرست میں ہم بڑے خوش تھے کہ 169 نمبر ہے, یعنی خودکشیوں میں ہم بہت نیچے ہیں. جانتی ہیں ابھی آج آنے سے پہلے میں انڈیکس چیک کر کے آیا ہوں, جانتی ہیں آج ہم 189 میں کتنے نمبر پہ ہیں؟ 72 نمبر پہ. یہ ترقی اتنی, جی آج کی ابھی چیک کر, میں ابھی بھی اوپن کی ہوئی اپنے موبائل کے اوپر وہ ساری کی ساری, 72 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں. یعنی کہ ہم سینٹر میں کھڑے ہیں ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود. ہم سے جو خودکشی حرام ہے جی کی بات آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. سوسائڈ پر بات کرنا ٹیبو ہے, لیکن سوسائڈ ہونا کیوں نہیں, پلیز بتائیے گا. دیکھیے, پاکستان میں خودکشی ایک سماجی بحران ہے. اس بحران کو سمجھنے کے لیے بہت بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, اس کی وجوہات کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایک بہت ہی انٹریکشن ہے بہت ساری چیزوں کا. کون کون چیزوں کا؟ یہ انٹریکشن ہے حیاتیات کا, یہ انٹریکشن ہے جینیات کا, یہ انٹریکشن نفسیات کا, یہ انٹریکشن ہے سماجیات کا, یہ انٹریکشن ہے اقتصادیات کا, اور یہ انٹریکشن ہے ماحولیات کا.
یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر جو ہے انسان کے اندر کچھ ایسے ہارمونل چینجز پیدا کرتی ہیں، اور یہ راتوں رات نہیں ہوتا ہے فضا، ایسا نہیں ہوتا کہ آج بالکل ٹھیک ہوں اور صبح اٹھوں گا خودکشی کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک ٹریگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا کام کیا جاتا ہے. جو اس کے پیچھے ہے نا ایکچولی وہ ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے مسلسل. مثلا ابھی جو ہمیں ٹیلی فون آیا، ابھی آپ سن رہی تھی جب، تو جس طرح انہوں نے ایک بات کی کہ پیرنٹس آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اب یہ پیرنٹس راتوں رات لڑنا تو شروع نہیں ہوئے ہوں گے نا، جب سے اس بچی نے ہوش سنبھالا ہوگا. میرے پاس روزانہ کیسز آتے ہیں یہ والے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں کی اس مرض کو مرض نہیں مانتے. یعنی ٹیبو یہی ہے نا کہ وہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی ایسی لگی ہوئی ہے جی، اور وہی بچے پھر خودکشی کر لیتے ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی ایسی باتیں کر رہی ہے جی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. جب کہ ایسا ہوتا ہے. سب سے پہلی ڈینائل جو ہے نا، یہ ڈینائی کر دینا کہ جی ہمارے بچوں کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیسے پتہ چلے فضا؟ جو سب سے اہم بات ہے، میں آج چاہوں گا کہ بجائے ہم بیک گراؤنڈ میں جانے کہ کیا ہوا، کیسے بچایا جا سکتا اس پہ ہم زیادہ زور دیں. کیسے پتہ چلے فضا مجھے اور آپ کو کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے ماحول میں یا ہمارے ملنے والوں میں یا ارد گرد کون سے بچے یا کون سے افراد ہیں جو سوئسائڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے میں آپ پہلے سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو مرنے سے پہلے کتنی بار سنا جاتا ہے؟ کیا سنا جاتا ہے؟ میں بالکل ادھر بھی آتا ہوں، بالکل ادھر بھی آتا ہوں. بہت اچھی بات آپ نے کی. یہ اس کی وجوہات میں جیسے میں نے کہا تھا وہ آ جائے گی. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے بچے ہیں کہ جن کو سننا ضروری ہے. پہلے وہ آئیڈینٹیفائی تم کر لیں بچے. وہ بچے جو کسی نہ کسی لمحے آپ سے کہیں یار اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، میں اپنی چیزیں سمیٹ رہا ہوں، بس میں تو اب کوشش کر رہا ہوں کہ ختم ہی کر دیں چیزوں کو. اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہ چیزوں کو سمیٹ رہے ہوں، ختم کر رہے ہوں، اینڈ کر رہے ہوں، سب سے الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہوں، ایسی گفتگو کر رہے ہوں، اس طرح کا انداز ہو ان کا. تو ان لوگوں کے اوپر پھر وہ جو اچانک خاموش ہو جائیں، تنہا ہو جائیں، آئسولیٹ ہو جائیں، چپ رہنا شروع کر دیں، کمرے میں بند ہو جائیں، انٹروورٹ ہو جائیں، اپنے موبائل اپنے لیپ ٹاپ میں لگے رہیں، سوشل انٹریکشن نہ کریں، تعامل ختم کر دیں، لوگوں سے گفتگو ہنسی مذاق ختم کر دیں. یہ وہ بچے، یہ جو افراد ہیں، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی کہ آپ ان کو سنیں اور ان کے بات کریں. جو آپ تو جاتی رہتی ہیں یورپ میں، وہاں 999 جو ایک نمبر دیا ہوتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ بڑی مزے کی بات ہے. ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے لوگوں کو روزگار دے دینا یا CGPA دے دینا بچوں کو. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بلایا جائے ان لوگوں کو. خود کم بولتے ہیں. مثلا وہ بات سنتے کہیں گے اچھا کیا ہوا تھا، کیوں آپ کر رہے ہیں ایسے، کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہ جو کیتھارسس کرنا چاہتا ہے اس کو 2 کان چاہیے صرف سننے کے لیے. ہم اسے توجہ نہیں دے رہے، ہم اس کی بات. وہ کہتا ہے میں کس کے پاس جاؤں، کس سے بات کروں، کیا کروں، کدھر جاؤں، منظر راستے گونگے ہیں، لوگ بہرے ہیں. نو ون از ریڈی ٹو لسن ہم اور ہر. تو جب ہم اسے سنیں گے نہیں نا اس کی بات کو. اچھا دیکھیے اقبال نے کہا 100 سال پہلے فضا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا گلا بچوں کا کہاں گھونٹتے ہیں فضا ہم؟ میں تمہاری ماں ہوں کہ تم، میں تمہارا باپ ہوں کہ تم. ماں باپ نے گلا گھونٹ دیا. وہ جاتا ہے مسجد میں، مولوی کہتا ہے میں مولوی ہوں کہ تم، قرآن کی تعلیم مجھے آتی ہے کہ تمہیں، چپ، گلا گھونٹ دیا. وہ جاتا ہے مدرسے، استاد کہتا ہے میں ٹیچر ہوں کہ تم ٹیچر ہو، اس نے گلا گھونٹ دیا. وہ سوال کرنا چاہتا ہے، ہم اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. وہ محلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا بڑے گلا گھونٹ دیتے ہیں. وہ فیملی میں بات کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. بھئی خودکشی کوئی ایک جگہ تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ اس کو ہم سوئسائڈ ٹینڈنسی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز کو بات نہیں اب کرنے دیتے. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. آپ نوٹ کیجئے گا وہی بچے جو ترستے رہیں گے، جو صرف سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں لگائیں گے، وہ سوسائڈ کی طرف زیادہ جائیں گے. وائی؟ بیکاز زندگی میں ان کی سننے والا کوئی نہیں. کیا ضرورت پڑی ہے مجھے کہ میں سوشل میڈیا پر جا کر کہوں کہ زندگی تو ختم ہو گئی ہے، زندگی تو دکھ کی ہے، زندگی تو مسائل کا، اس لیے کہ میری کوئی اور بات سننے والا ہی نہیں ہے. جب استاد نہیں سنے گا، جب پیرنٹس نہیں سنیں گے، جب بہن بھائی نہیں سنیں گے، جب فضا میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دوست، ایک سہیلی آپ کو خودکشی سے بچا سکتی ہے. ایک فرد صرف آپ کو چاہیے ہوتا ہے. کوئی لاکھوں دنیا نہیں چاہیے ہوتی آپ کو. کوئی ایک آپ سے کہے، جو آپ کو کندھا دے کر کہے آؤ اس کو سر رکھو رو لو، جو کہے تم بولو میں سن رہی ہوں، جو کہے آؤ ہاتھ پکڑو کہ کہاں چلنا ہے چلتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو سن ہی لیں. ہم اپنے ہی سناتے رہتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے رہتے ہیں. آپ فضا کسی سے بات کرو اس سوسائٹی میں، کوئی بات کرنے کی کوشش کرو، آگے سے پتہ کیا ہوگا، 10 مسئلے وہ آپ کو، جی ہمارے تو ایسی ہے جی، وہ تو اور بڑا حالات. یعنی ہم بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، ہم بات کا ریئیکٹ کرنے کے لیے سنتے ہیں. یہی حال ہمارے گھروں میں ہے، یہی ہمارے مدرسوں میں ہے، یہی ہماری یونیورسٹیوں میں ہے. اب آپ نے کہا کہ اس بچے اور بچی کی کو سن لیتا، بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. کتنی یونیورسٹیاں، کتنے اسکول، کتنے کالجز ہیں جہاں کاؤنسلنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں.
کیا ریاست پاکستان نے کوئی ہیلپ لائن دی ہے ان بچے کے لیے, ان بڑوں کے لیے جن کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بات کر لے کسی سے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی ایپ متعارف کروائی سوائے ایک ایپ کے, سکھ نام کی ایک ایپ چند بچوں نے مل کر بنائی اسلام آباد میں؟ کیا ریاستی سطح پر تعلیمی اداروں میں ایپس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بچے جو اپنی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہتے وہ وہاں کھل کر بات کر سکیں, وہ اپنے ایشوز بتا سکیں؟ ابھی جیسے ٹیلی فون والی بچی نے کہا کہ میرے گھر کا ایک ایشو ہے, مجھے بتائیے کس کو جا کر بتائے وہ؟ اگر وہ باہر کسی سے بات کرتی ہے پتہ اس کو کیا جواب ملے گا؟ تم پیرنٹس کے بارے میں ایسا سوچتی ہو, تم امی ابو کے بارے میں ایسا سوچتی ہو, وہی جو آپ نے ابھی کا ٹیبو بنا دیا اس کو بات ہی نہیں کرنی. ابھی اگر ایک ماں اور باپ لڑتے رہتے ہیں اور اس کے اثرات بچوں پر آ رہے ہیں تو کیا وہ بچہ کسی سے بات نہ کرے, کسی کو نہ بتائے کہ میرے والدین کی ٹاکسک فائٹ کی وجہ سے, ٹاکسک انوائرمنٹ کی وجہ سے میرے اوپر یہ اثرات آ رہے ہیں؟ ایک ہارمون ہے سیروٹونین جو بہت بڑھ جاتا ہے, جب آپ اتنا زیادہ اس کے اوپر کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہارمون جس کی ایک عام موجودگی مجھے اور آپ کو ہیپینس دیتی ہے, اس کی زیادہ موجودگی مجھے اور آپ کو خودکشی پر مجبور کر دیتی ہے. یہ جو موسم جا رہا ہے اس وقت, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سردیاں ہیں, یا اس کے بعد جو مارچ اپریل کا مہینہ آنا ہے, آپ کو پتہ ہے سیزنل ڈپریشن ہوتا ہے اس موسم میں, اور اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ خاص طور پر ڈپریشن کے مریضوں کو, وہ لوگ جو بہت دھوپ میں بیٹھتے ہیں. میں کلیئر کر دوں, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ میں اور آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں, وہ جن کے اندر ٹینڈنسی موجود ہے ڈپریشن کی, اگر وہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ان کا سیروٹونین بڑھ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے. سیروٹونین کے اضافے کے ساتھ بھی سوسائڈل ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو اس سیزن میں بہت بچانا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے. مگر سم ٹائمز سچویشن بھی تو ایسی ہوتی ہے نا کہ بچوں کو اس طرف لے آتی ہیں. بچوں کی سوچ نارمل, بچے کھیلنے کودنے والے بچے ہوتے ہیں, پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, میری جو بیٹی جہاں پڑھنے کے لیے جاتی تھی پہلے, ٹھیک ہے نا, تو ان کی شادی ہو رہی تھی. اب یہ قصہ خیر میں کیونکہ نام لے کے نہیں بتا رہی, مگر مجھے لگتا ہے اس سے بڑی رہنمائی ہوگی. میں بریک کے بعد یہ قصہ سناؤں گی اور میں اس سے آپ کا جواب ضرور لوں گی, ٹھیک ہے؟ بہت ضروری ہے, یہ قصہ ضرور سنیے گا بریک کے بعد. اچھا, میں نے فرال کے لیے نا ایک ٹیچر رکھی تھی, بہت شارٹ ٹائم کے لیے انہوں نے پڑھایا, مگر کچھ ایگزام کی تیاری کروانی تھی. تو اب سین یہ ہوا کہ نا ایک دن وہ ہمارے گھر نہیں آ سکی پڑھانے کے لیے, تو میں نے ان کے گھر پہ فرال کو ڈراپ کر دیا پڑھانے کے لیے. جب میں ڈراپ کرنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ جس رکشے پہ وہ جو رکشہ انہوں نے لگایا تھا میرے گھر پہ آتی تھی ڈراپ کرنے کے لیے, تو ان کا تو گھر چیزیں, تو میرے گھر سے بھی بڑا گھر, عالیشان گاڑیاں, چیزیں. تو میں نے ان سے پوچھ لیا ایسی بات میں کہ آپ ویسے آپ کو ضرورت تو کوئی نہیں ہے, آپ تو ماشاء اللہ ایوری تھنگ, تو وائی یو ڈوئنگ دس ایسے ٹیچنگ؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری پسند سے شادی ہوئی تھی. تو میری پہلی شادی سے میرا ایک بیٹا ہے جو کہ بھی 15 سال کا ہے, اور اس کو جو میرا شوہر ہے وہ اب تانے مارتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو ہو نا, تمہارا باپ تمہیں خرچے نہیں دیتا, تمہیں سب کچھ میں دیتا ہوں, پرووائڈ کرتا ہوں, یہاں میری چلے گی. اور جب مجھ سے بات کرتا ہے یا میرے سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ میرے پچھلے شوہر کا تانا مارتا ہے میرے بچے کے سامنے. مارتا پیٹتا نہیں مگر تانے مارتا ہے, مجھے تانے کستا ہے. اب وہ جو بچہ ہے وہ اپنے باپ سے بھی ملاقات کرتا ہے مگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے, تو اس کو بہت برا لگتا ہے. اب وہ 15 سال کا بچہ یہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر میں اس آدمی کی روٹی نہیں کھاؤں گا. اب میں اس سے پیار بھی کرتی ہوں, میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتی, مگر میرا 15 سال کا بچہ بھی ہے, اور میں چھوڑ دوں گی تو مجھے تو زمانہ سنسار کر دے گا, مجھے برا کہے گا. تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے بچے کو خودکشی کرنے دوں؟ میں اپنے بچے کو مر جانے دوں؟ تو میں اس کو کھلانے کے لیے اتنے عالیشان محل میں رہنے کے باوجود میں مجھے جا کے گھر میں جو ہے نا ٹیوشن پڑھاتی ہوں تاکہ میں اس کی اسکول کی فیس, اس کے کام کی فیس دے سکوں, ادا کر سکوں. اب دیکھیے نا کتنے بڑا یہ المیہ ہے, کتنی بڑی کشمکش ہے. اس لیے کسی دانشور نے کہا تھا کہ جو شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر لیتے ہیں وہ اپنی جان نہیں لینا چاہتے, وہ اپنا درد ختم کرنا چاہتے ہیں. مگر ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جس درد کو ختم کرنے کے لیے خودکشی کر رہے ہیں اپنے پیچھے 35 لوگوں کو, یہ ریسرچ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے پیچھے 35 لوگوں کو وہ درد دے چکے ہیں جاتے جاتے, جن کو ان کو درد نہیں دینا چاہیے تھا. ابھی اتنی بڑی کشمکش ہے کسی شخص کی زندگی میں کہ اس کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے اپنی انا, اپنی عزت, اور وہ اس کے لیے اپنی لائف پر, اپنی جان پر بھی کھیلنا پسند کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سزا نہ دیں لوگوں کو, شعور دیں لوگوں کو. اتنے سے بچوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر یہ کوئی جو ایک, مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا چیز ہے جو ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم تو چلو یونیورسٹی کے بچوں کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ میں آپ کو 15 سال کی عمر کے بچے کا کیس بتا رہی ہوں کہ دیواروں پہ سر مارتا ہے, وہ پھاڑتا ہے اپنا سر, خون کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں رہنا, میں چلا جاؤں گا, میں جان دے دوں گا, میں خودکشی کر لوں گا. اور اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر اس کا کون؟ اب
اب کچھ سم ٹائمس ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ سن لیں, آپ کسی کی بات سن لیں, کسی کی کیتھارسس, یہ وہ چیزیں, مگر کچھ سچویشنز بھی ایسی جو ہے نا کھڑی ہو جاتی ہیں گھروں کی, لوگوں کی, ہم ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو مرنے نہ دیں ایٹ لیسٹ؟ ٹھیک بات ہے آپ کی حصہ. دیکھیے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہے ایرک رکسن, انہوں نے کہا کہ 9 سے 10 سال کی عمر میں بچے کے اندر آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ سوچتا ہے کہ میرا وجود کیا ہے, کیوں ہے, میری آئیڈینٹی کیا ہے. 15 سال تو بہت بات کی بات ہے, اس سے 5 سال پہلے ہی بچے کے اندر یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو انا خودی کہتے ہیں, ایگو کہتے ہیں, آئیڈینٹی کہتے ہیں. تو جب اس آئیڈینٹی کو آپ جو ہے نا وہ شعور کے ساتھ, عقل کے ساتھ ہینڈل نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر پھر نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی. جیسے میں نے کہا ہارمونل چینجز آتی ہیں نا باڈی کے اندر, ان ہارمونل چینجز کے ذریعے سے پھر وہ نیگیٹو سوچے گا. وہ بڑا مشہور شعر ہے نا منظر مفتی صاحب کا کہ بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں. تو جب لگاتار 5-7 سال بچہ ایسا ماحول دیکھے گا جہاں اس کی آئیڈینٹی کو بار بار جو ہے نا وہ چیلنج کیا جائے گا, اس کی ایگو کو ہرٹ کیا جائے گا, اس کی جذباتیت کو دیکھا نہیں جائے گا, اور اس کو جو ہے نا وہ ایک عام انسان یا ایک انڈیپینڈنٹ فرد کی جگہ ایک بچہ سمجھ کر ڈیل کیا جائے گا. دیکھو نا ابھی آپ نے لفظ بولا جنزی اب بچے نہیں رہ گئے, وہ آپ کی اور میری جو عمر کے بچے اس وقت ہوتے تھے اس سے کہیں آگے ہیں. ان کے سامنے ایک ٹپ کے لیے ایک ان کے بٹن کے نیچے پوری ورلڈ ہے. ان کا شعور ہم سے کہیں زیادہ ہے, یہ ہم سے کہیں جلد جوان ہو گئے ہیں, یہ ہم سے کہیں جلد سمجھدار ہو گئے ہیں. اس لیے جو ہمارے دور میں 15 سے 20 سال کی عمر میں بچے کو سمجھ آتی تھی, اب یہ 9-10 سال کے بچے کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. ان سے جب تک اب ڈائلاگ نہیں کریں گے اور ان کے جو خیالات بن چکے ان کو چیلنج نہیں کریں گے. مثلا آپ نے کہا کیسے بچایا جائے, مجھے آپ بتائیے کتنے ایسے ادارے ہیں, کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں, یا گھروں میں کون سا ایسا ماحول ہے جہاں بچے کو یہ آزادی ہے کہ وہ کچھ بھی کہے, اپنے ماں سے اپنے باپ سے بات کر سکتا ہے. مجھے بتائیے کہ جو باتیں میرے بچے سوشل میڈیا پر لکھتے اور کرتے ہیں وہ میرے سامنے کیوں نہیں کرتے فضا؟ یہ کتنا سوالیہ نشان ہے آج آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. آپ ایک مدر ہیں, میں ایک باپ ہوں. کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر میرا بچہ آج وہ بات میرے سامنے نہیں کر رہا جو وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہے, جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہا ہے, جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹائپ کر رہا ہے, جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے ویڈیو اپنی ڈال رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو گھر میں وہ ماحول نہیں دیا جہاں بچہ سمجھے کہ میری بات سنی جا سکتی ہے. سوشل میڈیا پہ اتنے لوگ کامنٹ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں اوپر نیچے, مگر کوئی یہ نہیں لکھتا سوشل میڈیا پہ بھی کسی کامنٹ پہ کہیں آپ کو پڑھنے کو نہیں ملے گا کہ کیا حال ہے. ہاں, یہ کیا آپ نے بات کی ابھی کل کی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بچے نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے مضمون لکھا ہے, آج پبلش ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر. اس بچے نے کہا کہ میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے سرکار کی, لاہور کی, میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں. تو اس نے لکھا میں وہاں بیٹھا تھا, ایک ٹیچر پاس سے گزرے, انہوں نے کہا بیٹے کیا حال ہیں. اس نے کہا میرے ٹیچر کے ان 3 لفظوں نے, بیٹے کیا حال ہیں, مجھے خودکشی سے بچا لیا. میں پچھلے 1 سال سے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, مجھے آج تک کسی نے نہیں پوچھا بیٹے کیسے ہو. میں نے آج فیصلہ کیا تھا اگر آج بھی ایسا نہ ہوا میں سوئسائڈ کر لوں گا. تو صرف حال پوچھنا ہمیں خودکشی سے بچا سکتا ہے. اچھا کاشف صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹیز میں یہ سیکیورٹی تو ہوتی ہے مگر یہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑا مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر جو ہوتا تھا نا وہ استاد ہی ہوتا تھا, وہ ٹیچر ہی ہوا کرتا تھا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے بچے کم سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز جو ٹیچر کی سلیکشن ہے پی پی ایس سی سے ہوتی ہے, کم از کم ماسٹر لیول کا, ایم فل لیول کا وہ فرد ہوتا ہے, کمپٹیشن کر کے آتا ہے, ٹریننگ لے کر آتا ہے, ایچ ای ڈی اس کو ٹریننگ دیتا ہے, گورنمنٹ اس کو ٹریننگ دیتی ہے, پھر اس کو ادارے میں بھیجا جاتا ہے. اب جو آپ نے پرائیویٹ یونیورسٹیز کا, پرائیویٹ اسکول کا جال بچھا دیا, آپ نے مشروم کی طرح اگا دیں, وہاں پر تو یہ دیکھا نہیں جاتا وہ شخص جو کبھی پی پی ایس سی میں, ایف پی ایس سی میں مقابلے کے امتحان میں پاس نہیں ہوا, اس کو آپ نے وہاں ٹیچر رکھا ہوا ہے. وہ تو خود سوسائٹی کا ایک ستایا ہوا شخص ہے. وہ لڑکی جس کو آپ نے ٹیچر کے طور پہ رکھا وہ تو خود بڑی فرسٹریٹڈ ہے, اور ان کو آپ نے کہا کہ ان بچوں کو پڑھاؤ. اوپر سے آپ نے کیا کیا, ان کو بہت سارے مارکس دے دی, انٹرنل مارکنگ سسٹم کر دیا. ٹیچر کو پتا ہے جب تک میں بچے کو نمبر نہیں دوں گا یا دوں گی ان کا سی جی پی اچھا نہیں ہوگا. اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک بدلے کی آگ پہلے ہی ہے کہ مجھے تو جاب نہیں ملی, مجھے تو سرکاری نوکری ملی, میرے میں تو کل نوکری سے نکال دیں گے, جاب سیکیورٹی اس کو نہیں, جاب سیٹسفیکشن اس کو نہیں, جاب کمٹمنٹ اس کو نہیں. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ اپنا سارا غصہ, اپنا سارا کیتھارسس جو ہے ان بچوں پہ نکال دیتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں. پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک جملہ, اور میں ارباب اختیار سے بھی کہہ رہا ہوں جملہ, کہیں لکھ کے لگا دیں, گریڈنگ از ڈی گریڈنگ. جب تک آپ بچوں کو گریڈنگ سسٹم سے نہیں نکال لیں گے,
आप डिग्रेड करते रहें बच्चों को। छोड़ दीजिए प्लीज इस बात को कि आपके बच्चे का सीजीपीए कितना है और आपके बच्चे का जीपीए कितना है। सीजीपीए और जीपीए से कामयाबी का तयन नहीं किया जा सकता। मैं अब नाम लेने शुरू कर देता हूं। मैं शुरू करता हूं मार्क ज़ुकरबर्ग से और आ जाता हूं टेस्ला तक। मैं बात करता हूं नेल्सन मंडेला से लेकर, और मैं बात कर लेता हूं ये जो बिल गेट्स तक। मुझे बताइए इनका सीजीपीए क्या था? क्या सीजीपीए की वजह से इन लोगों ने कामयाबी हासिल की दुनिया में? यार आपका बच्चा एक यूनिक चीज है, उसका सीजीपीए जैसा भी है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, उस जैसा ना पहले कभी आया ना कभी आइंदा आएगा। वो दुनिया में एक ही आया वो सैंपल, तो उस एक को एक के तौर पर डील करना सीखिए, मुआवजा करना। फलां का बच्चा ऐसे होगा, तुम्हारा बहन डॉक्टर बन गई, तुम्हारा भाई इंजीनियर बन गया, तुमने क्या करना है? हमें नालायक बच्चे मिले, भाई किस बात का मुआवजा कर रहे हो? तुम्हारे अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है और तुम अपने 5 बच्चों को बराबर करना चाहते हो, दूसरों से कंपेयर कर रहे हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, मगर वाकई अपने बच्चों को कंपेयर मत करें। और उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि जो कुछ टीचर्स हैं ना, जो बच्चों को स्पेसिफिकली नंबर दे देती हैं, सिर्फ वो वाली टीचर्स जो क्लास में बच्चे सवाल नहीं करते उनको अच्छे नंबर दे देंगे, और जो बच्चा सवाल करेगा, जो बच्चा तंग करेगा, या जो कोई सिचुएशन में आप देखें ना जैसे कुछ हरासमेंट भी होती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी पहलू खुल रहे हैं, आइए बात करते हैं। अच्छा, हरासमेंट रिपोर्ट करने पर स्टूडेंट्स को ही क्यों शर्मिंदा किया जाता है? बहुत से केसेस ऐसे भी देखने को आए, सुनने को आए। और लड़की का नो कहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? और स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते अगर उनको हरास किया जा रहा है? वो कंप्लेंट क्यों नहीं सुनी जाती है? इसके बारे में भी बात कीजिएगा। जी, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। पहली बात किस्मती तो ये देखिए कि जिनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे होते हैं बच्चे, वही केसेस को सुन रहे होते हैं। तो कैसे इंसाफ होगा? किससे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें? क्या बच्चा ये भी नहीं बता सकता कि उसकी एक फीलिंग्स हर्ट हुई हैं? किसी वजह से भी हो सकती हैं। हो सकता है वो इमेजिनेशन हो, उसका रियलिटी ना हो, लेकिन उसको बात तो करने दें, उसकी बात सुन तो लें कैसा हुआ कि नहीं हुआ। अभी कुछ यूनिवर्सिटियों से कुछ प्रोफेसर्स को बाकायदा सस्पेंड किया गया है, टर्मिनेट किया गया उनकी सर्विसेज। तो क्या वहाँ गलतफहमी हुई थी? बच्चों को साबित हुआ तभी तो उनको टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड किया गया उनको। तो टीचर्स ऐसी हरकतें करते तो हैं हरासा करने के लिए, बच्चे भी करते हैं। बुलिंग एक बहुत बड़ा इशू आज का, इतना बड़ा इशू है, इतने केसेस आ रहे हैं फिजा, आप हैरान हो जाएंगी, जहां बच्चे कहते हैं कि हमें लड़कियों ने और लड़कों ने बुलिंग की, बाकायदा पूरा पूरा साल हॉस्टल में, और उनके जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को बुली करते हैं। और उस वक्त बच्चे हरासा फील करते हैं, तन्हा फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। हॉस्टल्स में क्या होता है, हॉस्टल्स के कमरों में क्या होता है, मदरसों के कमरों में क्या होता है जहाँ बच्चे रात कहते हैं? कभी हमने देखा, कभी हमने गौर किया? मुझे ये बताइए कि दुनिया में सिर्फ 36 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कौमी हिकमत अमली बनाई है खुदकुशी के ऊपर। क्या पाकिस्तान की कोई सुसाइड के ऊपर नेशनल स्ट्रेटजी है हमारी? कोई पॉलिसी है हमारी बच्चों को बचाने के लिए? आज अब 169 नंबर से 72वें नंबर पर आ गए हैं। इतनी तरक्की पर सिर्फ आपने मुबारकबाद ही लेनी है, इसके लिए कुछ काम भी करना है। क्या वो लोग जो बड़ी सीटों पर बैठे हैं उनकी खुदकुशी करने की क्या वजूहत है? ये तो आप बच्चों की बात करें ना, जो हरासा होते हैं, हरासमेंट के ऊपर जाते हैं, केसेस करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं अपने टीचर्स या अपने सीनियर्स के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ ऐसी खुदकुशियाँ भी सामने आई हैं जो प्रिविलेज्ड क्लास है, CSP ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अभी अदील अकबर ने, SSP इस्लामाबाद ने सुसाइड नहीं की। इब्रार हुसैन नेकोकारा के बारे में आप क्या कहेंगे? बिलाल पाशा CSP के बारे में क्या कहेंगे आप वहीद अंसारी के बारे में क्या कहेंगे? डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सुहेल टीपू के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हुआ इन लोगों के साथ? सबसे पहली बात यह है कि दर्द ओहदा नहीं देखता, दर्द जेंडर नहीं देखता, दर्द उम्र नहीं देखता। खामोश लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। एक टर्म बोलने लगा हूं, प्लीज़ इस पर गौर कीजिए, फंक्शनल डिप्रेशन। फंक्शनल डिप्रेशन वो डिप्रेशन है कि आप हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लोगों में रहते हैं, पेरेंट्स से अच्छे हैं, और अचानक खुदकुशी कर लेते हैं। ये लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जो लोग फंक्शनल डिप्रेशन नहीं होता उनको तो पता चल जाता है, आइसोलेट हो गए, खामोश हो गए, तन्हा हो गए, अलग थलग हो गए, बैठ गए, हंसना छोड़ दिया। लेकिन वो लोग जो सब कुछ कर रहे होते हैं और उसके बावजूद खुदकुशी कर रहे होते हैं, फिर जो हमारा लाइफ और हमारा जो वर्क है उसका बैलेंस ख़त्म हो गया है। आपने नोट किया होगा, हम यूनिवर्सिटी की चीज़ें उठाकर घर ले आते हैं, घर की उठाकर यूनिवर्सिटी ले जाते हैं। मुझे एक बार मेरे टीचर ने कहा, डॉक्टर डेविड ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा काशिफ हॉस्टल में खाना बनाते हो? मैं क्या हाँ।
کہتے ہیں کبھی آپ نے یونیورسٹی آ کر آلو کاٹے ہیں؟ تو میں نے کہا نو سر. تو کہتے ہیں پھر آپ یونیورسٹی کی چیز اٹھا کر گھر کیوں لے جاتے ہیں؟ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ میں اپنے دفتر کی بات دفتر کیوں نہیں چھوڑ کر آتا اور میں اپنے گھر کی بات دفتر کیوں لے کر جاتا ہوں. یہ ان آفیسر کے ساتھ ہوا. پھر پرفیکشنزم کا خوف، پھر بدنامی کا خوف، پھر ناکامی کا خوف، پھر جو اندرونی چپکلش ہے، جو ارد گرد کا ماحول ہے، جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں، جو پالیٹکس ہے، جو سیٹوں کی سیاست ہے کہ مجھے کون سی سیٹ ملنی، یہ ساری چیزیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں چاہے آپ جتنے مرضی بڑے عہدے کے اوپر پہنچ جائیں. ارنسٹ ہیمنگوے جیسا بندہ جو اولڈ مین اینڈ دی سی لے کر دنیا کو امید کا پیغام دیتا ہے، اس کا سگنیچر جملہ ہے اے مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ، اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ. سوئسائڈ کر لیتا ہے. شکیب جلالی جیسا انسان، انس موئن جیسا انسان، سارا شگفتہ جیسی خاتون سوئسائڈ کر لیتے ہیں. پروین بابی جیسی اداکارہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. تو کیا ضرورت نہیں ہے آج پاکستان کو کہ ہم اس کے اوپر ایک قومی سٹریٹجی بنائیں، ہم ایک پالیسی دیں، سوئسائڈ پریونشن پالیسی. ہم کوئی ہیلپ لائن نہیں دے دیں اور کچھ نہیں ہم کر سکتے، جہاں 10 لوگ بٹھا کر گفتگو ہی کر لیں، لوگ کی بات سن لیں. ہاں بالکل. اور پھر ہم آج بھی ہمارے پاس ڈپریشن کو جو ہے نا مذاق سمجھا جاتا ہے نا. اور پھر دیکھیے کہ ایک وقت کے اوپر صرف اتنی بات کہ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے، یہ کتنے لوگوں کو خودکشی سے بچا سکتی ہے. صرف ایک کان دینا کسی نے ٹیلی فون کے اوپر اور آپ نے اس کو سوسائڈ سے بچا لینا. وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا بات، لمحہ ہوتا ہے. اگر وہ لمحہ گزر جائے تو انسان سوسائڈ سے بچ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی ہماری جو ہے نا ایک بات کو آڈینس تک پہنچایا بھی، اور یہ آج کا ٹاپک بھی اسی طریقے سے تھا. ناظرین، ایک دو اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکے، مگر آپ اس پہ سوچئے گا ضرور کہ کچھ ایسی بگڑی بچیاں بھی ہیں جو ٹیچرز کو جا کے خود ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے میرے مارکس جو ہے نا اچھے کر دیجئے، ٹھیک ہے، مگر آپ کو میں خوش کر دوں گی. تو یہ جو بچیاں بھی آفر کر رہی ہیں نا، اس کے اوپر بھی پیرنٹس کو نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ اگر بچی اتنی لائق نہیں ہے تو بچی کے اچھے مارکس کیسے آئیں. اور اگر وہ اپنے کسی ٹیچر کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو آ کے کوئی بات کرتی ہے یا ان کے ساتھ فونوں پہ لگی ہے، تو آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا کنسرن ہے، کس چکر میں لگی ہے. اور دوسری بات، اگر ٹیچرز یہ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کوئی کلاس میں بچہ خاموش بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نالائق ہو. اب جب میں چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے، سوری میں آپ کو تھینک یو کر چکی ہوں، اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی. جب میں چھوٹی تھی، میں اسکول جاتی تھی نا، تو میں اپنے گھر کی امی کی شکایت بھی اپنے ٹیچر کو کراتی تھی، اور وہ سنتے تھے. اور میں بتاتی تھی کہ آج مجھے لنچ نہیں دیا، یا امی نے آج کلر پینسل نہیں ڈالی، آج امی نے جوتے صاف نہیں کیے تھے، میں جلدی ہوئی ہوں، لیٹ بھی ہوتی تھی، کہتی تھی امی کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں. میں اپنی ساری بات بتاتی تھی. تو آج ٹیچر سننے والا نہیں ہے. تو اتنی صحیح بات انہوں نے آج سمجھائی کہ کوئی ٹیچرز جو ہے نا وہ سننے والے بن جائیں، تو شاید یہ جو بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں نا، وہ خودکشی نہ کریں. آج سوچئے گا اس کے بارے میں. اللہ حافظ.